السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ میری چھوٹی سی کہانی ایک پیار کی کہانی ہے۔ میری شادی ہو رہی ہے، مجھے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ تم۔ میں تم سے رابطہ نہیں رکھ پاؤں گی، اور ہاں میں چاہتی ہوں کہ مجھے تم اپنے ہاتھوں سے رخصت کرو۔ بلا کسی جواز کے میں تمہارا عشق دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم کہتے ہو کہ تم مجھے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتے، تو سمجھو یہ تمہارے عشق کا امتحان ہے۔ تم آؤ گے نا؟ تم آؤ گے تو ڈولی میں بیٹھوں گی، ورنہ میں نہیں بیٹھوں گی۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے پگڑیوں کے واسطے دیے گئے کہ میں تم سے بات نہ کروں، لیکن کیا کروں، نہیں رہا جاتا۔ دوسری طرف سے مسلسل سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ پوچھا، تم رو رہے ہو؟ مرد تو نہیں روتا، مرد تو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ کل میری بارات ہے اور تم نے آنا ہے، اور اگر تم نہیں آئے تو اس کا مطلب تمہیں کبھی مجھ سے محبت تھی ہی نہیں۔ تمہیں دعا، مسلسل سسکیوں کی آواز اور خاموشی سنے جا رہی تھی۔ کافی خاموشی کے بعد پھر آخر خاموشی ٹوٹی۔ پھر جواب آیا، تم مجھ سے یہ مت کہو کہ میں تمہیں خود رخصت کروں، کیونکہ یہ میں نہیں کر سکتا۔ میں مر جاؤں گا، میرا ضمیر ہی مجھے مات دے گا۔ اس کے سوالات کا جواب کیسے دوں گا؟ تم نے بھی تو مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی، میرے نام کا ہی لاپ کرو گی۔ تو پھر آج ایسا کیوں تم آج کسی اور کی ہونے جا رہی ہو؟ تم نے بھی تو کہا تھا کہ اگر تم نہ ملے تو میں مر جاؤں گی، تمہیں یاد ہے نا؟ پھر جواب آیا، ہاں مجھے ایک ایک لفظ اپنا یاد ہے، اسی لیے تو تمہیں بلا رہی ہوں کہ تم آؤ تو دیکھو میں کہ کتنی ثابت قدم ہوں۔ تم آؤ گے نا؟ میں تمہارا انتظار کروں گی، تم نے ضرور آنا ہے۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ پھر اگلے دن وہ بہت بوجھل دل سے تیار ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ جیسے تیسے دعا کے کہنے پر دعا کی شادی میں پہنچ جاتا ہے۔ آخر عشق ہے نا، اور جہاں عشق ہوتا ہے وہاں تڑپ تو ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں مسلسل دعا کو ڈھونڈتی ہیں، جو کہ بھی دلہن بنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ دعا کو ڈھونڈتے ہوئے دلہن کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے، اور دیکھتے ہی کہتا ہے، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ شاویز کی آواز سنتے ہی دعا متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم آ گئے، دیکھو نا، دیکھو میری مہندی کا رنگ کتنا گہرا آیا ہے۔ شاویز، میں وہاں بہت خوش رہوں گی، میری مہندی کا رنگ بتا رہا ہے، سب مجھے بہت پیار کریں گے۔ شاویز، مجھے دیکھو نا، مجھے دیکھو، میں نے مہندی میں نام لکھوایا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔
دیکھو میں بہت خوش ہوں اور تم نے آ کر میری خواہش پوری کر دی۔ میں بہت خوش ہوں۔ خوش ہونا کسے کہتی ہو تم؟ تم صرف خود سے لڑ رہی ہو۔ تم میرے بغیر کبھی خوش نہیں رہ سکتی، یہ میں جانتا ہوں دعا۔ لیکن شاویز میں بہت خوش ہوں۔ مجھے محبت سے زیادہ اپنے باپ کی پگڑی زیادہ عزیز ہے۔ لیکن دعا میں مر جاؤں گا تمہارے بنا۔ پلیز شاویز، ٹپیکل باتیں مت کرو۔ کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا۔ میں دل میں سب جانتی تھی کہ اس نے مر جانا ہے، لیکن میں اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور میرے بغیر جی نہیں پائے گا۔ اب جب میرا نکاح ہو تو آ ہی گئے ہو، تو اب جب میرا نکاح ہو تو میرے آس پاس رہنا تاکہ تم میرا اقرار سن سکو۔ میری اندر کی رگیں بے جان ہو چکی تھیں۔ میں رونا چاہ رہی تھی لیکن مجھے رونا نہیں آ رہا تھا۔ میں رو نہیں پا رہی تھی۔ میں مسکرانا چاہتی تھی اس کے سامنے، لیکن میں مسکرا نہیں رہی تھی کیونکہ جو میں شاویز سے کہہ چکی تھی۔ پھر اس نے کہا، اب میرے لیے زندہ رہنا مشکل تھا۔ اے عشق، مجھے جی بھر کے آزماؤ، لیکن یاد رکھو کہ میرے مر جانے سے تم بھی مر جاؤ گی۔ یہ سب کہہ کر چلا گیا۔ اب جب نکاح ہونے لگا تو مولوی صاحب پوچھ رہے تھے، کیا آپ کو نکاح فراز احمد سے قبول ہے؟ تب شاویز بالکل دعا کی بائیں طرف کھڑا تھا اور دعا نے کہا، جی قبول ہے۔ دعا کی آواز میں لڑکھڑاہٹ محسوس کی جا رہی تھی، لیکن وہ جواب دے رہی تھی۔ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا کہ کیا یہ نکاح آپ کو قبول ہے؟ دعا نے کہا، جی قبول ہے۔ دعا کے کندھے پر آنسو مسلسل گر رہے تھے، لیکن وہ سب کچھ اگنور کر رہی تھی۔ مولوی صاحب نے پھر سے آخری بار پوچھا کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تو خاموشی چھا گئی، مسلسل خاموشی تھی۔ پاس سے دعا کی ماں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے ہونٹ نہیں ہلے اور پھر ذرا بھی نہیں ہلے، ہونٹ جیسے سی دیے گئے ہوں۔ ہونٹ سے ہونٹ نہیں مل رہے تھے۔ اور پھر یوں ہی بات ختم ہوئی اور بات کے ساتھ دعا بھی ختم ہو گئی، اور سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ اور اس نے اپنی سچی محبت کا ثبوت دے دیا۔